ہوشربا کی دنیا میں آپ سب کو خوشامدید کہتی ہوں۔ چلیے الفاظ کے جادو سے سجی ایک نئی داستان کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں معمول کی طرح گھر کے کام نپٹا رہی تھی جب مجھے اپنی ساس اور سسر کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ہمیشہ کی طرح میرا سسر میری ساس کو تنگ کر رہا تھا۔ میری ساس کی عمر اب کافی زیادہ ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی میرا سسر انہیں پریشان کرتا تھا، ان کی جان ہی نہیں چھوڑتا تھا۔ کبھی کبھار تو مجھے اپنے سسر پر بہت غصہ آتا تھا، جن کی جوانی ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے کہ اب ان کے بیٹے بیٹیاں بڑے ہو چکے ہیں، اب ان کے گھر میں بہویں آ چکی ہیں۔ وہ بھی اپنی خواہشات پوری کرنے کے چکروں میں لگے رہتے تھے اور جگہ اور وقت کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے۔ اکثر تو وہ ہم لوگوں کے سامنے ہی ایک دوسرے سے ایسی باتیں کرنا شروع ہو جاتے کہ ہم لوگ شرمندہ ہو جاتے تھے، لیکن انہیں شرم نہیں آتی تھی۔ ہر کام انسان پر عمر کے حساب سے جچتا ہے، لیکن ان کی عمر جیسے جیسے بڑھتی جا رہی تھی وہ مزید بے شرم ہوتے جا رہے تھے۔ انہیں گھر میں موجود کسی فرد کا لحاظ نہیں تھا۔ ابھی بھی وہ انہیں دوبارہ کمرے میں جانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ میری ساس مجبور ہو کر ان کے کہنے کے مطابق کمرے میں چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے گہری سانس لی اور ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی، جو اس وقت لیپ ٹاپ میں مصروف تھے۔ اس نے اپنے والدین کی باتیں بخوبی سنی تھیں۔ وہ فی الحال ایسے ہی برتاؤ کر رہا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ میں نے بھی اسے دوبارہ اس بارے میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھا اور پھر اس معاملے کو جانے دیا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد اچانک میرے شوہر کو ایک ضروری کام سے ملک سے باہر جانا پڑا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ شوہر کے یہاں سے جانے کے بعد میں اپنی امی کے گھر چلی جاؤں گی اور وہاں پر کچھ عرصہ رہوں گی، لیکن میری ساس ایک دم ہی بیمار ہو گئی۔ اچانک ہی ان کا بی پی ہائی ہو گیا تھا، جن کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے پہلے تو 3-4 دن ایسے ہسپتال میں ایڈمٹ رکھا۔ جب تک وہ ہسپتال میں رہیں میرا سسر بہت بے چین گھومتا رہا۔ ہسپتال میں بھی وہ ہم لوگوں کے کمرے سے باہر نکلنے کا انتظار کرتا تھا۔ اب مجھے اس انسان سے شدید کوفت ہونے لگی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ ان کی بیوی تھی اور ان کا اپنی بیوی پر پورا حق تھا، لیکن پھر بھی لحاظ نام کی بھی ایک چیز ہوتی ہے جس کا میرے سسر کو نہیں پتہ تھا۔ ان کی حرکتوں کے بارے میں جلد ہی پورے ہسپتال کے عملے کو بھی معلوم ہو گیا، جس کی وجہ سے میری ساس کو جلد ہی ڈسچارج کر دیا گیا، یعنی کہ ہسپتال کا عملہ بھی میرے سسر کی حرکتوں سے کافی تنگ آ چکا تھا اور انہوں نے اس میں بہتری جانی کہ جلد از جلد میری ساس کو ہسپتال سے نکال دیا جائے تاکہ ان کا شوہر نامدار بھی یہاں سے نکل جائے۔ اس دن مجھے پر ایک اور راز اشکار ہوا کہ میرے سسر دوسروں کو بھی غلط نظر سے دیکھنے سے باز نہیں آتا۔ میں جو سمجھ رہی تھی کہ اس کی یہ ساری حرکتیں صرف اپنی بیوی تک محدود ہیں، وہ صرف اور صرف میرا وہم تھا۔ وہ ایک نرس کو بھی تنگ کر چکا تھا اور وہ شکر تھا کہ نرس کافی شریف اور ڈرپوک تھی، جس کی وجہ سے اس نے اتنا ہنگامہ نہیں مچایا، ورنہ اگر کوئی تیز ترار ہوتی تو ضرور میرے سسر کو پولیس اسٹیشن بھجوا دیتی اور پھر نئے سرے سے بےعزتی ہوتی۔ نہ جانے ایسی کون سی جوانی تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، بلکہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور اب دوسروں کی بہو بیٹیاں پر بھی بری نظر ڈالنے لگے تھے۔ مجھے یہ بات حد سے زیادہ غصے میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے جب اپنے شوہر کو اس بارے میں بتایا تو الٹا مجھے ڈانٹنے لگے اور کہنے لگے، کیا تم ہر وقت میرے ابا کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں کہ آج کے بعد میرے سامنے میرے ابا کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے شوہر کی باتیں بہت تحمل سے سنی اور اسے کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ پہلے ہی غصے میں ہے، لہٰذا اسے مزید تھوڑی دیر بات کر کے میں نے فون رکھ دیا۔ اس وقت گھر میں صرف میں اور میری ساس سسر تھے۔ ان کے باقی بچے اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے، جبکہ ایک بچہ ان کا ہاسٹل میں ہوتا تھا۔ پورے گھر میں سناٹا پھیلا ہوا تھا اور ایک عجیب سی منوسیت چھائی ہوئی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی شدید یاد آ رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ میں بہت بور بھی ہو رہی تھی۔ پہلے میرا دل میں آیا کہ باہر جا کر ٹی وی دیکھوں، لیکن پھر اپنے سسر کا خیال آتے ہی میں نے ارادہ تبدیل کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر سے کوئی غلط حرکت کر دے یا میرے سامنے کوئی غلط بات کر دے جس سے میرا دماغ دوبارہ گھوم جائے۔ اپنے شوہر کی تازہ ڈانٹ کھانے کے بعد بھی میں مزید بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ اگر میرا سسر کچھ ایسا ویسا کرتا تو ممکن تھا کہ میں غصے میں اسے جھاڑ دیتی۔ مجھے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جب اچانک میرا دروازہ بجا۔ میں حیران ہو گئی کہ اس وقت کون آ گیا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا سسر کھڑا تھا، جو اس وقت عجیب و غریب نظروں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مجھ سے زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا گیا۔ میں اپنے سسر کی بہت ہی عزت کرتی تھی اور اسے اپنے باپ کی طرح سمجھتی تھی، لیکن سسر کا حال دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی ہوس مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور اسے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ میری بات کا جواب دیے بغیر وہ کمرے کے اندر داخل ہونے لگے، لیکن میں فوراً اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اسے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا میں آرام کروں گی، بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میں جانتی تھی کہ میں بہت بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہی ہوں، لیکن میرے پاس اس جواب کے علاوہ اپنے سسر کے اور کوئی بھی جواب نہیں تھا۔
دوسری طرف میری بات سن کر میرے سسر کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور غصے سے مجھے دیکھنے لگی۔ ارے لڑکی، تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ جہاں تک تمہارے کمرے میں جانے کا سوال ہے تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے کمرے میں جانے کا۔ میں تو بس تمہاری طبیعت پوچھنے کے لیے آیا تھا، تمہاری خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ تم اکیلی ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ پریشان ہو جاؤ۔ اچانک ہی سسر نے بات تبدیل کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا۔ اب وہاں پر ہوس کی بجائے غصہ تھا۔ میں سمجھ گئی تھی وہ یہ صرف میری توجہ حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے اور جان بوجھ کر ڈرامہ کر رہا ہے کہ میں کس طرح سے اپنے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ لیکن میں نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھائی ہوئی تھی، لہٰذا میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ اب وہ کیا کرے گا۔ وہ میرے شوہر کو کال ملانے والا تھا اور اسے بتانے والا تھا کہ میں اپنے سسر کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میرا یہ شک یقین میں بدل گیا جب میرے شوہر کی کال آئی۔ جیسے ہی میں نے کال اٹھائی، اپنے شوہر کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سن کر میرے دل کو کچھ ہوا، لیکن میں صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی کیونکہ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ آخرکار میرے سسر میرے شوہر کا باپ تھا اور میرے شوہر کو اپنے باپ سے بہت محبت تھی۔ وہ کبھی بھی یہ بات نہیں مان سکتا تھا کہ اس کے باپ نے مجھے غلط نظر سے دیکھا ہے یا اس نے میرے ساتھ کوئی غلط تعلق بنانے کی کوشش کی۔ لہٰذا میں خاموشی سے اسے بےعزتی سنتی گئی اور آخر میں اسے معافی مانگ لی اور اسے یہ بھی کہا کہ کل میں اپنے سسر سے معافی مانگ لوں گی۔ میری اتنی جلدی راضی ہونے پر پہلے تو میرا شوہر حیران ہوا اور پھر اس نے جلدی سے جلدی کال کاٹ دی، اپنے بستر پر گر گئی۔ مجھے بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی، میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں شدید بے بس محسوس کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کون سی آزمائش ہے جو میرے سر پر مسلط ہو گئی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں اس گھر سے کہیں دور بھاگ جاؤں کیونکہ اب میرا یہاں پر دم گھٹنے لگا تھا۔ اور پھر اگلے دن میری حالت مزید خراب ہوگی جبکہ میرا سسر سارا دن مجھ پر مسلط رہا اور میری ساس ایک بار بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ وہ پورا دن سسر مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا رہا اور بار بار میرے قریب آنے کی کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے ایک دو بار مجھے جان بوجھ کر ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی تھی۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی اور نہ ایک کم عمر لڑکی تھی جو ساری حرکتیں نہ سمجھ سکتی۔ میں ایک شادی شدہ عورت تھی اور اپنے سسر کی باتیں، ان کی حرکتیں اور ان کی نظروں کو صاف سمجھتی تھی۔ میں نے جلدی کام نپٹایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلوں۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ اچانک میرے کمرے کا دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ وہ پہلے دونوں کی نسبت کافی کمزور لگ رہی تھی۔ میں ان کو وہاں پر دیکھ کر میں نے انہیں کمرے میں آنے کا راستہ دیا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی اور جیسے ہی وہ بیڈ پر بیٹھی وہ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہیں یوں روتا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی، انہیں چپ کروانے لگی، لیکن میری لاکھ سمجھانے پر بھی وہ چپ نہیں ہو رہی تھی اور مسلسل روئی جا رہی۔ تب انہوں نے یہ بتایا کہ میرا سسر ان سے دور رہنے لگا ہے، ان سے بہت بدتمیزی کرنے لگا ہے۔ اپنی ساس کی یہ بات سن کر مجھے بہت حیرانگی ہوئی کیونکہ میں تو سمجھتی تھی کہ وہ میری ساس سے بہت محبت کرتا ہے اور اسے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں پر تو کوئی اور ہی کہانی چل رہی تھی۔ میں نے جب اپنی ساس کی سے وجہ پوچھی تو میری ساس روتے ہوئے بتانے لگی، دراصل ان دنوں میری طبیعت خراب رہنے لگی ہے، ان دنوں میں اس کے کسی کام کی نہیں ہوں، اسی وجہ سے سب کچھ کرتا پھر رہا ہے۔ جب تک میں اچھی بھلی تھی، اس کے کام آ رہی تھی، تب تک اسے مجھ سے محبت تھی، لیکن اب وہ میرے ساتھ اپنا رویہ بہت ہی برا کر چکا ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنے سسر کو کسی ایسی جگہ پہنچا دوں جہاں سے ان کی واپسی ممکن نہ ہو، لیکن میں بے بس تھی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی سوائے غصے کرنے کی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ فکر مت کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ جلدی ہی ٹھیک ہو جائیں گے، پھر یہ ساری کہانی جو ابھی چل رہی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ میری بات سن کر میری ساس تھوڑی سی مطمئن ہو گئی۔ اس کے بعد وہ کافی دیر بیٹھی مجھ سے باتیں کرتی رہی اور مجھے اپنی بچپن کے قصے سناتی رہی۔ مجھے اپنی ساس کے لیے بہت افسوس ہو رہا تھا، بہت ہی اچھی، شریف اور نیک عورت تھی، جبکہ ان کا شوہر ان سے بالکل الٹ تھا، لیکن اب افسوس کرنے کے علاوہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ ساری رات میں نے جاگتے ہوئے گزاری کیونکہ رات 2:12 میرے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میرے سسر ہی ہوں گے، لہٰذا نہ تو میں نے جا کے دروازہ کھولا اور نہ ہی کوئی آواز نکالی۔ میرا شوہر باہر گیا ہوا تھا، میرے سر پر عجیب مصیبت آن پڑی تھی۔ میرا دل اب ایک دم سے گھبرانے لگا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں۔ میں نے دوبارہ اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی کہ وہ مجھے میرے ماں کے گھر جانے کی اجازت دے دے، لیکن میرا شوہر میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ نہ جانے اسے ایک دم سے کیا ہو گیا تھا، نہ جانے سے میرے سسر نے میرے بارے میں ایسا کیا کہہ دیا تھا۔ اب وہ مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کر رہا تھا، میں خود ہی باتیں کرتی رہی، وہ وہاں میں جواب دیتا رہا۔ تنگ آ کر میں نے فون رکھ دیا کیونکہ مجھے ہر صورت اپنا گھر بسا کر رکھنا تھا۔ میں بڑی مشکل سے اپنا وقت بھی یہاں پر گزار رہی تھی۔ اگلے دن میں اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب اچانک میرا سسر وہاں پر آ گیا۔ اس وقت میں بالکل بھی مناسب حالت میں نہیں تھی، میرا دوپٹہ سائڈ پر پڑا تھا، لہٰذا میں ایسی حالت میں نہیں تھی کہ میرے شوہر کے علاوہ کوئی اور مرد مجھے دیکھ سکتا۔ جب میں نے اپنے سسر کو پیچھے کھڑا پایا تو میں ایک دم گھبرا گئی۔ میں ان کے وہاں پہ آنے سے نہیں گھبرائی تھی بلکہ ان کی نظروں سے گھبرائی تھی جو آنکھوں میں شیطانیت لے کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ اٹھا کر لیا، لیکن ان کی نظروں میں فرق نہیں آیا، وہ ابھی بھی پہلے کی طرح مجھے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میری بات سن کر وہ جیسے ہوش کی دنیا میں آئے اور پھر مجھے دیکھ کر
میری بات سن کر وہ جیسے ہوش کی دنیا میں آئے اور مجھے دیکھ کر پراسرار انداز میں مسکرانے لگی۔ کام تو مجھے اب تم سے بہت سارے ہیں لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ ان کا کیا مطلب میں آپ کی بات نہیں سمجھی؟ مجھے واقعہ میں ان کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ویسے میں تمہیں سمجھانے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تمہاری پیاری ساس خود ہی تمہیں آ کر سب کچھ سمجھا دے گی۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ جاتے جاتے وہ مجھے ہوس بھری نظروں سے گھورنا نہیں بھولے تھے۔ میں وہی فرش پر بیٹھ گئی اور دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری زندگی ایک دم سے بہت مشکل ہو گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں 1 منٹ بھی یہاں پر نہیں رکوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ دوبارہ میرا سسر میرے کمرے میں آیا تھا اور مجھے سامان پیک کرتا دیکھ کر گیا تھا، اس لیے جب میں بیگ اٹھا کر گھر سے نکلنے لگی تو میری ساس جلدی سے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کدھر جا رہی ہو؟ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں فی الحال یہاں پر رکنے کے ارادے میں نہیں تھی، اس لیے میں نے انتہائی نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا۔ اس سے پہلے کہ میں دوبارہ اس گھر سے باہر نکلتی، اچانک میری ساس بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ ان کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے جلدی سے اپنے سسر کو آواز دی۔ تھوڑی دیر بعد سسر باہر آیا، لیکن وہ بالکل نارمل تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اپنی بیوی کو بے ہوش ہونے سے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ وہ آرام سے کھڑا میرا منہ تک رہا تھا جب میں نے اس سے کہا کہ میری مدد کرو تاکہ میں ماں کو اٹھا کر ان کے کمرے میں لے جا سکوں۔ مجھے اس دن پہلی بار اپنی ساس کے لیے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں نے اپنے سسر کی مدد سے اپنی ساس کو سہارا دیا اور انہیں کمرے میں لے گئی۔ اس دوران بھی میرے سسر مجھے ہاتھ لگانا نہیں بھولے تھے۔ جہاں جہاں انہوں نے مجھے ہاتھ لگایا تھا وہاں مجھے شدید جلن ہو رہی تھی۔ میں خود پر بہت مشکل سے کنٹرول کر رہی تھی۔ میں وہیں بیٹھی ساس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک میرے شوہر کی کال آ گئی۔ میرا موبائل ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ میرے سسر نے بغیر میری اجازت سے میرا موبائل اٹھایا اور میرے شوہر کو بتایا کہ تمہاری ماں بے ہوش ہو گئی ہے، اور میری ساس کی بے ہوشگی کی خبر سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی یہ پریشانی غصے میں تبدیل ہو گئی جب میرے سسر نے یہ بتایا کہ تمہاری ماں تمہاری بیوی کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے، وہ یہ گھر چھوڑ کر جانے والی تھی۔ اگر وہ یہ گھر چھوڑنے کا ارادہ نہ کرتی تو تمہاری ماں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اپنے سسر کی یہ بات سن کر مجھے لگا کہ 7واں آسمان میرے سر پر آ کر گر گیا ہے۔ مجھے ان سے اس بات کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ میرا شوہر جو پہلے ہی مجھ سے ناراض تھا، اس نے مجھ سے بات کرنا بالکل بند کر دیا۔ اس کے بعد 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ ان دونوں میرا کسی سے رابطہ نہ ہوا تھا کیونکہ میرے موبائل بھی میرے سسر نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ تمہارے شوہر نے مجھے تمہارا موبائل اپنے پاس رکھنے کی اجازت دی ہے۔ میں ان سے ضد نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی ان سے کوئی بحث کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس طرح میں زیادہ دیر تک ان کی نظروں کے سامنے رہ سکتی تھی، جبکہ میں ایک بار بھی ان کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ زندگی میری ایک دم ہی ویران اور بنجر ہو گئی تھی۔ دوسری طرف میری ساس کی طبیعت بھی دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ میرے سسر کی ہوس بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہر نماز میں شدت سے دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ میری ساس کو صحت دے دے تاکہ میری اس انسان سے چھوٹ جائے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے لیے ایک بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے اور وہ آزمائش میرا سسر تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے خود چل کر اپنے سسر کے کمرے میں جانا ہوگا، پھر اس کی کہی ہوئی باتوں کو بھی ماننا ہوگا۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی برتن دھو رہی تھی جب اچانک میرا سسر وہاں پر آ گیا اور خاموشی سے میرے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت میں اپنے دھیان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے نہ تو اس کے آنے کا پتہ چلا اور نہ ہی پیچھے کھڑے ہونے کا پتہ چلا۔ ہوش میں تو میں تب آئی جب میرے سسر نے مجھ پر پانی کے چھینٹے پھینکے۔ میں گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کھڑا مجھے ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں حد سے زیادہ شیطانیت گھبرانے لگی تھی۔ میں تیزی سے وہاں سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، جب کوئی پیچھے مجھے آوازیں دینے لگا۔ اس دن کے تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا۔ وہ ہر وقت یہی کوشش کرتا رہتا کہ وہ کس طرح سے میرے قریب رہ سکے، مجھے ہاتھ لگا سکے، جبکہ میں ہر ممکن کوشش کرتی رہی اس طرح سے بچوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی یہ پریشانی کس کو بتاؤں۔ یہاں پر کوئی بھی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا اور اپنے گھر والوں کو تو میں یہ بتا ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ میرے پاس موبائل ہی موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد دوبارہ میرے سسر نے میرے سے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ اس دن تو حد ہو گئی۔ میں جیسے ہی نہا کر واش روم سے نکلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا سسر پہلے ہی باہر موجود تھا۔ اس دن میں کمرہ لاک کرنا بھول گئی تھی۔ اپنے سسر کو وہاں دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے جلدی سے اپنے بالوں سے تولیہ اتارا، اپنی گردن کے گرد لپیٹ لیا۔ اس کے باوجود میرے سسر کی نظریں مجھ سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے مجھے نظریں مجھ پر گاڑ لی اور میرا ایکس رے کرنے لگا۔ اب یہاں پر کیا کر رہے ہیں اور آپ کو کس نے اجازت دی یہاں پر آنے کی؟ میں نے اپنے لہجے کو تھوڑا سا مضبوط بناتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر میرا سسر پر اسرار انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، میں تمہارے علم میں اضافہ کرتا چلوں تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ گھر میرا ہے اور مجھے کسی بھی کمرے میں جانے کے لیے کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میرا پارا گھوم گیا۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کسی قسم کی بدتمیزی کرتی، وہ خود ہی میرے بستر پر سے اٹھ گئے اور باہر جاتے ہوئے کہنے لگے، بہت جلد تم سے ملاقات ہوگی، تب میں تمہیں ساری باتیں تفصیل سے بتاؤں۔ بدتمیزی کی اس وقت انتہا تھی جو ان کے لہجے میں تھی۔ انہیں کس رشتے کا کوئی لحاظ نہیں رہا تھا۔ ان کی بات سن کر میرا پورا جسم خوف سے کانپ اٹھا تھا۔ میں جس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی اس سے ملاقات کا سوچ کر ہی میرا دماغ گھومنے لگا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آگے مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا۔ اگر مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا تو میں اس سے بہتر مرنا پسند کرتی۔ وہ پورا دن میں نے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ میرے سسر مزید 2 بار آیا تھا اور دستک دے کر چلا گیا تھا۔ رات کو دوبارہ وہ مجھے کھانے کے لیے بلانے آیا۔ میں نے صاف انکار کر دی۔ میں نے کھانا نہیں کھایا۔ میری بات سن کر وہ دھیمی انداز میں ہنسا اور کہنے لگا، میں تمہیں خود مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا بہتر یہ کہ کبھی نخرے نہ کرو اور آ کر کھانا کھاؤ۔ بس میرا بس نہیں چل رہا تھا میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔
इस मसले से निकलने की कोशिश कर रही थी, इतनी में मैं फंसी चली जा रही थी। रात को दोबारा मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार दस्तक देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी सास थी। सास की आवाज़ सुनकर मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। मैंने देखा मेरी सास रो रही थी। मुझे देखकर वो मेरे गले लग गई और कहने लगी, तुम्हारे ससुर को कुछ हो गया है, जल्दी से जाकर देखो कि उन्हें क्या हुआ। अपने सास की बात सुनकर मैंने बगैर किसी और चीज़ की तरफ ध्यान दिए तेज़ी से अपने ससुर के कमरे की तरफ भागी। मैं ये बात भूल चुकी थी कि वो जालिम दरिंदा है जो अपने शिकार को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, कमरे में कोई भी नहीं था। अचानक मुझे अपने पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैंने देखा पीछे ही मेरा ससुर खड़ा था, जबकि मेज़ पर मोबाइल रखा था जहाँ पर वीडियो बन रही थी। यकीनन ये मेरे ससुर ने जानबूझकर किया था ताकि वो बाद में मुझे ब्लैकमेल कर सके। लिहाजा मैं खुद को उसको बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो मुझ पर हावी होता जा रहा था। इससे पहले कि वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करता, मेरी इज्जत को रोंदने की कोशिश करता, मैं ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी और मदद के लिए पुकारने लगी। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए दरवाज़ा बाहर से बजा। मेरे ससुर ने यही समझा कि शायद उनकी बीवी है, लेकिन वहाँ पर उनका बेटा था। उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया और कहने लगे, तुम्हारी बीवी पागल हो गई, ये मेरे कमरे में आकर अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी, अपनी बीवी को संभालो। इससे पहले कि वो मजीद मेरे किरदार कशी करते और मुझ पर इल्ज़ाम लगाते, मैंने तेज़ी से वो मोबाइल उठाया जहाँ पर वो वीडियो बन रही थी और फिर थोड़ी देर पहले बनने वाली वीडियो अपने शौहर को दिखा दी। वो वीडियो देखकर मेरे शौहर की आंखें एकदम लाल हो गई। उन्होंने मेरे ससुर का गिरबान पकड़ लिया। मेरा शौहर मेरा मुहाफ़िज़ बनकर आ गया था। मेरी फिक्र अब कुछ कम हो गई थी। तब मुझ पर एक और आज़ होकर मेरे ससुर मेरे शौहर का असल बाप नहीं था। मेरी सास की जितनी भी औलादें थी वो उनके पहले शौहर से थी। यही वजह थी कि मेरा ससुर बेटियों पर भी गलत नज़र डालने से बाज नहीं आता था। इसी वजह से मेरी सास ने उनकी छोटी ही उम्र में शादी कर दी। और फिर इस दिन मेरे शौहर ने मेरे ससुर को घर से बाहर निकाल दिया। मैंने खुदा का लाख शुक्र अदा किया जिससे मेरी इज्जत बचाई थी। बेशक जब नीयत साफ़ हो तो अल्लाह ताला खुद इंसान के लिए रास्ते आसान कर देता है और मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर आती है।